ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ کہانی ایک ایسے بھائی بہن کے بارے میں ہے جو جوانی کی طرف اپنی قدم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا رہے تھے، جن کی ماں مر جاتی ہے۔ یہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کا خیال رکھتے رکھتے کب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا اور بات ہم بستری تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ مووی ایک ریئل کہانی کی بیس پر بنائی گئی ہے۔ آپ اس مووی کو ڈاکومنٹری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ مووی ہے تو اس میں کچھ سین ایسے ہیں جن میں بھائی بہن کو ایک ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہی بیڈ پر دو بھائی بہن بغیر کپڑوں کے سو رہے تھے، ایلس اور جے۔ ایلس بیڈ سے نکل کر اپنے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے۔ جے اپنے بہن کو بغیر کپڑوں کے دیکھ کر اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہا تھا، یعنی وہ ایچ پی کر رہا تھا، ایچ پی بولے تو ہینڈ پریکٹس کر رہا تھا۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلس جو کافی پریشان تھی، ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی ماں مر چکی اور اس کے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری اس کے اوپر آ چکی تھی۔ پھر ہمیں جوائے دکھایا جاتا ہے جو پیسوں کے لیے وزٹنگ کارڈ بھیج رہا تھا کالج گرلز کے۔ رات ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلس اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ ملتی ہے، جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلس ایک لیزبین ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اسے لیزبین بننا چاہیے کہ نہیں۔ وہ پریشان تھی، اسے کسی کا ساتھ چاہیے تھا، شاید وہ اسی کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ یہ رات ایسی ہی گزر جاتی ہے۔ اگلے دن ہمیں اسکول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جوائے اپنی کلاس میں پڑھ رہا تھا اور جوائے کی ٹیچر جوائے کو دیکھ رہی تھی اور اسے جوائے پسند آ رہا تھا، اور ہمارا ہیرو بھی اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے بھی اپنی ٹیچر پسند آ رہی تھی۔ اسکول آف ہو جانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ایلس ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ جوائے کی ٹیچر اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور کیا کرنا چاہتی ہے، اور اسے جیلس فیل ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اگر اس کے بھائی کے ساتھ کوئی لڑکی ہے تو اسے جیلسی کیوں فیل ہو رہی ہے، اسے تو ہوش ہونا چاہیے۔ پھر ہم مووی کی اگلی سین میں آتے ہیں جہاں جوائے اپنی ٹیچر کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری بھی کر لیتے ہیں۔ جوائے کے لیے فرسٹ ٹائم تھا تو اسے زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن اس کی ٹیچر کافی ایکسپیرینس والی تھی۔ دونوں جب کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو جوائے کی ٹیچر اسے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ کر کے زیادہ مزہ تو نہیں آیا، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ مجھے تم پسند تھے اور میں تمہارے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تمہارا فرسٹ ٹائم تھا، اس وجہ سے تم زیادہ ٹائم نہیں کر سکے۔ جوائے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا تھا، اسے وہ بھی پورا کرنا تھا، یعنی کہ اپنے فادر کو ڈھونڈنا تھا۔ تو وہ ایک گورنمنٹ ادارے میں فون کرتا ہے جہاں لوگوں کے ایڈریسز رکھ کے جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھی ہوئی عورت اسے کہتی ہے کہ ہم اس طرح کسی کا نمبر بھی نہیں بتا سکتے۔ جوائے اس سے کہتا ہے کہ میری ماں مر چکی ہے اور جس آدمی کا ایڈریس میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ میرے پاپا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کی وائف یعنی ہماری ماما مر چکی ہے۔ اس عورت کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ وہ جوائے کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جوائے سے کہتی ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی، اگر تمہارے ڈیڈ کا ایڈریس مل جاتا ہے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اگلی سین میں ہمیں جوائے اور ایلس دکھائی جاتی ہے جو ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی سوال کر رہا تھا جن کے جواب میں ایلس اسے کہتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں ہے۔ ایسے آدمی کو ہم کیوں ڈھونڈے جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا جب وہ 3 سال کی تھی۔ ہاں، مگر وہ اپنی ماں سے محبت کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی اور اسے کافی ایڈوائزز دیا کرتی تھی، تو اپنی ڈیڈ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی۔ پھر یہی سوال جوائے سے کیا جاتا ہے۔ جوائے کی رائے اپنی بہن ایلس سے بالکل الگ تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، وہ اپنے ڈیڈ سے مل کر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخر انہیں کیوں چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ جوائے کی اس بات پر ایلس کو غصہ آ جاتا ہے اور اسے طنز کرتے ہوئے اس کی ٹیچر کے بارے میں کہتی ہے، کیونکہ ایلس جانتی تھی کہ جوائے نے اپنی ٹیچر کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر ہمیں وہی گورنمنٹ آفیسر دکھائی جاتی ہے جو جوائے کو ایڈریس بتانے والی تھی۔ انہیں بتاتی ہے کہ جب اس کے پاس کال آئی تو وہ سمجھی کہ یہ ایک رینڈم کال ہوگا، مگر جوائے نے اسے بتایا کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ تب وہ عورت انہیں ایک ہسپتال کا ایڈریس دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے جوائے کے ڈیڈ وہاں پر ہو۔ اگلے سین میں ایلس اور جوائے ہسپتال میں جاتے ہیں اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ حالانکہ ایلس کا دل نہیں تھا وہاں پر جانے کا، لیکن وہ پھر بھی وہاں اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہے جہاں انہیں ایک اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں، مگر انہیں وہاں اپنا ڈیڈ نہیں نظر آتا کیونکہ وہ وہاں نہیں رہتا۔ پورا دن اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے کے بعد وہ ایک کلب میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں ان دونوں بھائی بہن کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اندر سے بہت زیادہ بری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایلس کے ساتھ لیسبو کرنا چاہتی تھی اور وہ ان دونوں کو بہت سیڈیوس کرتی ہے کیونکہ وہ لڑکی ان دونوں کو کپل سمجھ رہی تھی، مگر نہ تو ایلس کی طرف سے کوئی رپلائی ہو رہا تھا اور نہ ہی جوائے کی طرف سے۔ تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ جو محبت تم دونوں میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آج تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہو، کر لو۔
کل تم دونوں کی محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ اس بات پر ایلس کو ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اور جوائے کپل نہیں بلکہ بھائی بہن ہیں۔ اگلے دن ایلس اور جوائے بیچ پر نظر آتے ہیں۔ ایلس اور اس کی گرل فرینڈ سمندر میں نہا رہے تھے۔ جوائے ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب جوائے اپنی بہن کو کسی اور کے سامنے دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر وہ اپنی بہن سے کافی اٹریکٹ ہو رہا تھا اور بے قابو ہو جاتا ہے اور اپنی بہن کو دیکھ کر ایک بار پھر اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے۔ اسی رات کو ہم جوائے کو ایک بار پھر اپنی ٹیچر کے پاس اس کے گھر میں دیکھتے ہیں جو انجوائے کر رہے تھے۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ باتیں کر رہے تھے کہ تبھی اس ٹیچر کا ہسبینڈ آ جاتا ہے۔ وہ کافی عجیب تھا۔ وہ جوائے سے عجیب طرح کے سوال کرتا ہے۔ جوائے اسے بتاتا ہے کہ ایگزام قریب آ رہا ہے، اس لیے وہ زیادہ پڑھائی کرنے کے لیے یہاں آتا رہتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوائے اپنی گھر جا رہا تھا اور راستے میں اسے ایک پولیس والا پکڑ لیتا ہے کیونکہ جوائے ڈرگز خریدتا تھا۔ اپنی ماں کے لیے اس کی ماں کو کینسر تھا تو اسے درد بہت ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈرگز لیا کرتی تھی۔ جوائے اس پولیس والے کو یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میں تو بس صرف اپنی ماں کی مدد کر رہا تھا۔ جب تمہیں کینسر ہو جائے گا اور تمہیں درد ہوگا تب شاید تم میری بات سمجھو گے۔ مگر وہ پولیس والا تھا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سچا تھا تو وہ جوائے کو پولیس اسٹیشن لے جاتا ہے اور اسے جیل کے اندر بند کرتا ہے۔ جیل میں جوائے کو ایک آدمی ملتا ہے جو جوائے کے ساتھ عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ جوائے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے اس کی خواہشات کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلی سین میں ایلس اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ دکھائی جاتی ہے۔ ایلس کی گرل فرینڈ جب بیٹھتی ہے تو کچھ عجیب طرح سے بیٹھتی ہے۔ ایلس اس سے پوچھتی ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تبھی وہ اسے بتاتی ہے کہ کلب میں جو لڑکا اس کے ساتھ ملا تھا وہ اس کے ساتھ انجوائے کرنے گئی تھی۔ انہوں نے کچھ نیا ایکسپیرینس کیا، یعنی اس کے لڑکے نے اس کو پیچھے سے کیا جس کی وجہ سے اسے کافی درد ہو رہا ہے۔ ایلس اس کی یہ بات سن کر کافی پریشان ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تبھی وہ ایلس کو بتانا شروع کرتی ہے۔ وہ ایلس کو کافی کچھ بتاتی ہے، یعنی وہ ایلس سے وہی عجیب طرح کی باتیں کرتی ہے جس سے ایلس کی جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف جوائے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو دوسری طرف ایلس سے بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ ان باتوں سے دونوں کا دماغ کے اندر ایک خوف بری جا رہی تھی جو آگے چل کر ان دونوں کے جذباتوں کو بے قابو کرنے والی تھی۔ تبھی وکیل جوائے کو واپس لاتا ہے اور ایلس اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ایلس اپنے بھائی کو گلے لگا لیتی ہے، مگر اس بار جب ان دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں تو ان دونوں کو اندر کی فیلنگ کچھ عجیب تھی۔ ان کے جذباتوں کو دور بیٹھی ایلس کی گرل فرینڈ بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر ایک دوسرے کو گلے سے پکڑے ہوئے تھے۔ اگلے سین میں ہمیں ایلس کی گرل فرینڈ دکھائی جاتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس دن جو اس نے دیکھا وہ کافی عجیب تھا۔ وہ سمجھنا پائی کہ آخر وہ کیا تھا اور اس دن کے بعد اس نے کبھی بھی ایلس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ خیر اب ان دونوں کو احساس ہو چکا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو چھونا اچھا لگتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ ایلس جو اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ کر رہی تھی وہ تو بس ویسے ہی تھا اور جوائے بھی جو اپنے ٹیچر کے ساتھ کر رہا تھا وہ بھی بس ویسا ہی تھا۔ حالانکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، گلے لگنا اچھا لگتا تھا۔ جوائے اپنی ٹیچر کے ساتھ آخری مرتبہ جا کے ملتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے جہاں ہمیں ایلس اور جوائے دکھائے جاتے ہیں جنہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ایلس جوائے سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی ڈیڈ کو ڈھونڈنا نہیں چاہتی، مگر جوائے اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ایلس کافی کوشش کرتی ہے جوائے کو سمجھانے کی لیکن جوائے نہیں سمجھتا۔ تب جوائے اسے کہتا ہے کہ تم بچوں کی طرح باتیں کرتی ہو اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہو۔ ایلس سمجھ نہیں پاتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات کرنے سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر چکے تھے۔ ایلس اسے خوش کرنے کے لیے ایک اور مرتبہ کس کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ہم بستری کرنے کو کہتی ہے اور ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم بستری کرتے ہیں۔ اب وہ ہر روز ایسا کر رہے تھے، یعنی جب بھی ٹائم ملتا ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور انہیں ایسا کرنے میں مزہ بھی آ رہا تھا۔ ان دونوں کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ اگلے سین میں ہمیں ایلس دکھائی جاتی ہے۔ آج ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ڈیڈ کہاں رہتے ہیں، مگر ایلس اپنے ڈیڈ سے نہیں ملنا چاہتی، اس لیے جوائے اکیلے چلا جاتا ہے اپنے ڈیڈ سے ملنے کے لیے۔ ایلس ہم سے بات کرتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ سے نفرت کرتی ہے اور اس کے ڈیڈ بہت مشہور آدمی تھے۔ لڑکیاں انہیں کافی پسند کیا کرتی تھی اور اس کی ماں بھی اسے کافی پسند کیا کرتی تھی۔ وہ 3 سال کی تھی تب وہ 3 سال تک اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہی۔ جب اس کی بھائی کی پیدائش ہوئی تو سچویشن کچھ الگ ہو گئی، پھر اس کی زندگی میں سے انجوائمنٹ ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کے چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ یہ سب روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسے درد تھا اس کے ڈیڈ کا کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
اور پھر واپس کبھی ان کی طرف نہیں آئے اور انہوں نے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، زندہ ہے یا مر گئے۔ اس وجہ سے ایلس اپنے ڈیڈ سے نفرت کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف جوائے اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جوائے اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو ہم یاد ہے؟ جوائے کا فادر اسے کچھ بتانے کی سچویشن میں نہیں تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، بیمار تھا۔ جوائے اسے اپنی کہانی بتاتا، اس سے پہلے اس کی ڈیڈ نے اپنی کہانی شروع کر دی، اور جوائے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ جوائے اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ یہ بات سن کر ان کے ڈیڈ کو برا تو لگتا ہے، مگر اس کا ڈیڈ اسے کچھ نہیں کہتا کہ تم یہاں آئے ہو مجھ سے ملنے کے لیے، تم آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ تم لوگوں کا خیال رکھوں، الٹا آپ لوگوں کا میرا خیال رکھنا پڑے گا۔ جو اپنے ڈیڈ کی باتیں سن رہا تھا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ ایلس آخر کیوں اپنی ڈیڈ سے نہیں ملنا چاہتی، کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کو جانتی تھی، وہ پہلے 3 سال تک رہی ہے اپنی ڈیڈ کے ساتھ۔ جوائے ہسپتال سے باہر آ جاتا ہے اور ایلس کو فون کرتا ہے کہ وہ اسے پک کرنے کے لیے آ جائے، مگر ایلس کو اس پر غصہ تھا، اس وجہ سے کہتی ہے کہ اب تم بڑے ہو چکے ہو، میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم خود آ سکتے ہو۔ مگر جوائے خود واپس نہیں جاتا، وہ پورا دن ایلس کا انتظار کرتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، جوائے روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تب اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اسے ہسپتال لایا جاتا ہے۔ ایلس کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے۔ ایلس اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ وہ پوری رات ہسپتال میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب سارا سٹاف چلا جاتا ہے تو وہ جوائے کی باڈی کو گاڑی میں رکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور راستے میں ایلس جوائے کی باڈی سے بات کرتی ہے۔ اسے بتاتی ہے کہ تم ایک بیوقوف انسان ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس انسان سے نہیں ملنا، وہ انسان تمہارا دل توڑ لے گا۔ وہ یہ سب باتیں رو رو کر رہی تھی، کیونکہ ایلس جانتی تھی کہ جوائے نے جو بھی اپنے ڈیڈ کو لے کر امید لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوگی، اور جوائے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اپنے بھائی کے مر جانے کا ایلس کا بہت زیادہ دکھ تھا، اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایلس جوائے کو باڈی کو لے کر کہاں لے جا رہی تھی، اور یہ مووی کافی ڈسٹربنگ تھی۔ اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔